اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم معزز ناظرین اکرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے دنیا میں شادی ہونے والی ہر عورت کی دلی خواہش کے متعلق چند باتیں بتلاتا ہوں۔ جو شادی شدہ عورت ہیں یا عورتیں ہیں، سب کی دلی خواہش رہتی کہ میرا شوہر میری سننے والا ہو جائے، اس کا کردار، اس کے اخلاق، اس کا رہن سہن سب کچھ میرے سوچ کے مطابق ہو جائے۔ تقریباً ہر عورت کی یہی دلی خواہش ہوتی ہے، لیکن آپ سنتے ہوں گے، آپ نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہوگا، بہت سارے بیچاری عورتیں ایسی ہیں جو اپنے شوہر کے ظلم و ستم کو سہتی ہیں۔ بعض ایسی بھی عورتیں ہیں ان کا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے۔ اگر بہن ہے تو اس کو کچھ سنا نہیں سکتے۔ اب شوہر ہے ظالم، ظلم کر رہا، ستا رہا، مار رہا، گالی گلوچ کر رہا، تو بہرحال بہت ساری عورتیں ایسی بھی ہیں۔ تو میں آج آپ حضرات کے سامنے جو بات بتلانے والا ہوں کہ ہر عورت کی دلی خواہش کہ میرا شوہر میرا مطیع و فرمانبردار بن جائے، میری بات سننے والا بن جائے، اس کا کردار میرے سوچ کے مطابق بن جائے، تو اس کے لیے ہمارے اکابرین نے ایک نسخہ بتلایا ہے، اور وہ کتنا آسان نسخہ ہے۔ عمل کر لیے تو اکابرین اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں، کتابوں میں، کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کئیوں کی زندگیاں سنور گئی، اور یہ وہ عمل ہے جس کو کرنے کی وجہ سے عورت کے سوچ کے مطابق، اس کی دلی خواہش کے مطابق اس کی اولاد اور اس کا شوہر فرمانبردار بن گئے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے گھر سے بے برکتی ختم ہو گئی، بلائیں ختم ہو گئے، پریشانیاں چلے گئے، ساری چیزیں اس کے حل ہو گئے۔ اللہ وسائل نصیب فرمائے۔ اکابرین بزرگان دین اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ اتنا پیارا نسخہ یہ ہے، آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے، شاید میرے کو معلوم ہے۔ کبھی کبھی عورتوں سے ملاقات ہوتی تو بولتے، اے مفتی صاحب کوئی ایک تعویذ تو بھی لکھ کے دو، کوئی ایک تعویذ لکھ کے دیو، میں ان کو بنتی ہوں۔ کہیں پوچھے اماں میری بات اس لیے سنتے ہو نا، یا پانی کچھ دم کر کے دیو، میں ان کو پلاتی ہوں۔ اور ایسے بھی ملے کہ صرف شوہر کو اپنا بنانے کے واسطے، شوہر بیوی کی بات سن لے، ایسا کرنے کے واسطے کئیوں عاملوں کے پاس گئے، کئیوں عاملوں کے پاس، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا۔ لیکن اب میں جو عمل بتلانے جا رہا ہوں، اگر وہ ہر عورت کر لے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے، اکابرین کا تجربہ ہے اس نسخے میں، کہ انشاءاللہ ان کا شوہر فرمانبردار بن جائے گا، اولاد فرمانبردار بن جائے گی، گھر سے اللہ بے برکتی کو ختم فرما دیں گے، انشاءاللہ وہ عمل کی وجہ سے اللہ رحمتوں سے مالا مال فرمائیں گے۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ ہمارے اکابرین اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ عورت کو چاہیے کہ ہمیشہ وضو سے رہے۔ کیا چاہیے عورت کو؟ ہمیشہ وضو سے رہے۔ جب کھانا پکائے تو بھی وضو سے رہے، اس وقت قرآن عظیم الشان کی تلاوت فرمائے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا کہ بھئی قرآن تو پڑھنا نہیں آتا، کیا کرنا؟ تو اکابرین کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ پوری قرآن پڑھو، آپ سورہ اخلاص ہی پڑھ لو کھانا پکاتے پکاتے۔ اللہ قرآن کی برکت سے جو کھانے کے اندر برکتیں نازل فرمائیں گے، انشاءاللہ یہ عمل کی وجہ سے اللہ گھر کے ساری بے برکتی کو ختم فرما دیں گے۔
اور یہاں تک کہ بعض عورتیں گاؤں میں دیہاتوں میں دیکھے ہوں گے آپ, ان کو سورہ اخلاص بھی بولے تو نہیں معلوم, سورہ بھی پڑھنا نہیں آتا, ایسے بھی ہے. تو اکابرین لکھتے ہیں کہ بس اللہ کو یاد کر لے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے تو انشاءاللہ ویسا وضو کے ساتھ, اللہ کے ذکر کے ساتھ, قرآن عظیم الشان کی تلاوت کے ساتھ جو کھانا پکایا گیا جب اس شوہر کو کھلائیں گے وہ پیٹ میں جائے گا, اولادوں کو کھلائیں گے, بچوں کو کھلائیں گے, وہ پیٹ میں جائے گا, تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شوہر کو بھی اور ان کے بچوں کو بھی یعنی اولادوں کو بھی فرمانبردار بنا دیں گے. اور اتنا ہی نہیں, اللہ اس عمل کی بنا پر گھر سے سارے بلاؤں کو, مصیبتوں کو, پریشانیوں کو, مسائل کو حل فرما دیں گے, وسائل نصیب فرمائیں گے. یہ عمل اب سے نہیں ہے. مکتوبات میں بیان کیا جاتا کہ اصحابیات, صحابیہ کھانا پکاتے پکاتے قرآن عظیم الشان کی تلاوت کرتے ہیں. ایسے انگنت واقعات گزرے ہیں. ایک صحابی کے بارے میں ایک روایت میں بتلایا جاتا, صحابیہ کے بارے میں, کہ وہ تنور پہ گئے روٹی بنانے کے لیے. جب روٹی بنا دیے اور اٹھا لیا اس کو, تو اپنی آگے والی بہن سے کہنے لگے کیا ہاں ہمارا روٹی بنانا ہو گیا, اور میں روٹی بناتے بناتے الحمدللہ 3 پاروں کی تلاوت بھی کر دی. ایسی ان کی زندگیاں گزری ہیں. اگر شوہر کو مطیع و فرمانبردار بنانا ہے, بیوی کی بات سننے والا بنانا ہے, اولاد کو فرمانبردار بنانا ہے, تو خدا کے لیے وضو کے ساتھ رہیے, اور کھانا بھی قرآن عظیم الشان کی تلاوت کے ساتھ یا اللہ کے ذکر کے ساتھ بنائیے. انشاءاللہ ضرور بھی ضرور فائدہ ہوگا. اکابرین اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ یہ عمل, یہ نسخہ جس کو ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا, کئیوں کی زندگیاں اس سے سدھر گئی. ایک آخری بات بتلا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ایک عورت جو ہے, اس کے والد صاحب دنیا سے چلے گئے, تو اس کو لے کر مدرسے میں داخلہ دلوائی. جب مدرسے میں داخلہ دلوائی تو صرف چند دنوں کے اندر, یا یوں سمجھ لیجیے 1 مہینے کے اندر, مثال کے طور پر وہ لڑکا جو ہے قاعدہ بھی پڑھ لیا, ناظرہ بھی پڑھ لیا, 3 پارے حفظ بھی کر لیا. پڑھانے والے استاد پریشان ہیں کہ بھائی اتنا جلدی بچے تو پڑھتے نہیں, آخر یہ کیسے پڑھ رہا ہے, اس کا ذہن ایسا کیسا ہو گیا. تو جب ماں ان سے ملاقات کے لیے ملنے کے لیے آئی تو ماں نے کہا کہ مولوی صاحب یہ اس بچے کا کمال نہیں ہے, یہ میرا کمال ہے کہ میں جب بھی اس کو اپنے گود میں لیتی یا دودھ پلاتی تھی تو قرآن عظیم الشان کی تلاوت کرتی تھی. میں 3 پاروں کی حافظہ تھی اور میں 3 پارے مسلسل پڑھتی تھی. وہ میری زبان سے نکلتا تھا, قرآن اس کے سینے میں اترتا تھا. بچپن سے اللہ نے اس کو 3 پاروں کا پہلے سے ہی حافظ بنا دیا. ایسی بھی مائیں گزری ہیں. تو یہ مجرب عمل ہے. وضو کے ساتھ رہیے, قرآن عظیم الشان کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ کے ذکر کے ساتھ کھانے کو پکائیے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ شوہر آپ کی بات سننے والا بھی بنے گا اور اولاد آپ کی فرمانبردار ہو جائے گی. اللہ ہم سب کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیا ہی خوب کہا شاعر نے کہ ہنسی آتی ہے مجھے حسرت انسان پر, ہنسی آتی ہے مجھے حسرت انسان پر, ہنسی آتی ہے مجھے حسرت انسان پر, گناہ خود کرتا ہے اور لعنت بھیجتا ہے شیطان پر. گناہ خود کرتا ہے اور لعنت بھیجتا ہے شیطان پر.